حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد انہیں مقدس و مکرم بزرگوں نے تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا، اور انہی بزرگوں کی شاندار کوششوں کے نتیجے میں دیار عرب کے باہر دین مبین نے خوب ترقی کی۔ خصوصاً خطہ عراق، ایران اور بر صغیر میں ان بزرگوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر صوفیاء کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی خدا سے ملنے یعنی واصل باللہ ہونے کی متمنی تھیں۔ وہ معرفت حقیقی رکھتے ہوئے بھی ایک والہانہ اور بے ساختہ مالک حقیقی کی محبت میں سرشار تھیں، اور ان اولین زاہدوں اور عابدوں میں سے تھیں جنہوں نے خالص محبت یعنی اللہ سے محض اس کی ذات کی خاطر بے غرض محبت کی، اور اس کی تلقین بھی کی، اور اسی تعلیم کو نظریہ کشف کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے سفر پر روانہ ہوئی۔ آپ کے ساتھ ایک ذاتی گدھا بھی تھا جو بہت کمزور تھا، جس پر آپ نے سامان رخت سفر باندھا ہوا تھا۔ جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ گدھا راستے ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ جن کے ساتھ آپ سفر کر رہی تھیں وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی تو وہ گدھا نہ صرف زندہ ہو گیا بلکہ تندرست اور توانا بھی تھا۔ آپ اس پر سامان لاد کر آزمین مکہ میں شامل ہو گئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ روز ویران و بیابان میں رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبے کی تعمیر بھی پتھر سے، اس لیے میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ خدا نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنے گردن پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور سینہ پر ڈالی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا؟ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حج سے واپس آ گئی، اور اگلے سال آپ دوبارہ حج کرنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے خداوند سے عرض کی کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں ہے بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیوں نہ کہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے جاتے، اور تقریباً 14 سال تک مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچا کہ شاید میری بینائی چلی گئی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم ادھم، تمہاری آنکھیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ کعبہ ایک ضعیف عورت کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، وہ کون اتنی برگزیدہ ہستی ہے کہ جن کا استقبال کعبہ خود کر رہا ہے؟ چنانچہ آپ نے دوسری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ چلی آ رہی ہیں، اور کعبہ بھی اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے اس نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ سا کھڑا کر رکھا ہے۔
جو 14 برس تک کعبہ پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں، اس وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلے طے کیے ہیں، جبکہ میں عاجز و انکساری کے ساتھ پہنچی ہوں۔ پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کی کہ خداوند تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں کرتا تو پھر مجھے مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ آپ دعا کے بعد واپس آ گئیں اور بصرہ میں رہ کر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرماتی ہیں کہ گزشتہ سال تو کعبہ میرے استقبال کے لیے گیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ حضرت شیخ فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لیٹنا شروع کر دیا اور مسلسل 7 سال کے عرصے میں میدان عرفات تک پہنچی، اور وہاں آپ کو غیبی آواز آئی کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم تجھ کو اس تجلی سے جس کی تو طلبگار ہے اس سے بھی نواز سکتے ہیں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ خداوند مجھ میں اس تجلی کے سہنے کی طاقت و قوت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں، مقام فقر کی تمنا رکھتی ہوں۔ آواز آئی کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے منسلک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی غم نہیں ہوتا اور کوئی دکھ نہیں ہوتا، ان کے سر اور منہ میں فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا غم اور ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب الہی کے دوبارہ یعنی از سر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے رابعہ، تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر آواز آئی کہ اس جانب دیکھ۔ حضرت رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خون کا ایک بہت بڑا دریا نظر آیا، اور آواز آئی کہ یہ ہمارے ان عاشقوں کی چشم خونچا یعنی آنکھوں سے بہتے ہوئے خون کا دریا ہے، جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پائے شکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ و نام و نشان نہیں ملتا۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ خداوند ان عاشقوں کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر فرما۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ نیز ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل حق بہو میڈیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی اسلامک انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔